شاخاور صاحب، عمران شفیق بہت شکریہ۔ شاخاور صاحب، آپ نے اور عمران شفیق آپ نے بھی کہا تھا کہ مینٹینیبل ہی نہیں ہے، ڈبل جیپرڈی کا معاملہ بھی ہے اور 30 دن کے اندر نیب کو جانا چاہیے تھا، یہ اتنے عرصے بعد ان کو خیال آیا ہے، یہ نہیں ہو پائے گی مینٹین، اور یہی جج صاحب کا بھی ورڈکٹ سامنے آیا ہے۔ مگر ظاہر ہے نون لیگ نیب پہ تو تنقید کرتی ہے، جج صاحب پہ بھی تنقید کر رہی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پہلے ہی کہہ دینا چاہیے تھا مینٹینیبل نہیں ہے، یا درست کیا کہ نیب نے پہلے درخواست دی، پھر انہوں نے مریم نواز کو بلایا اور اس کے بعد اس کو کا فیصلہ دیا کہ یہ مینٹینیبل نہیں ہے، اور نیب کی ساری ذمہ داری ہے کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ نہیں ہو پائے گی، اس کے باوجود مریم نواز کی پریس کانفرنس کے اگلے دن انہوں نے یہ کیا؟ جیسا کہ آپ نے اس دن بھی ذکر کیا تھا کہ دفعہ 30 جو ہے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس 1999 کی یہ بات کہتی ہے کہ اگر کسی بھی مقدمے کی سماعت کے دوران جو کہ اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں ہوا ہو اور اس میں کسی گواہ نے یا کسی ایکسپرٹ نے، ایون پروسیکیوٹر نے یا کسی نے بھی کوئی جھوٹی شہادت دی ہے یا انہوں نے جعلی دستاویز پیش کی ہے اور وہ ثابت ہو گئی ہے کہ وہ جعلی ہے، تو اس مقدمہ کی سماعت مکمل ہونے کے پاس فیصلہ کرنے کے فوراً بعد فاضل جج کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اس پہ جس ملزم کے خلاف یہ الزام ہے اس کے خلاف فوری کارروائی جو ہے سرسری سماعت اس کی شروع کر سکتی ہے۔ دوسرا اس میں جو چیزیں ہیں کہ ایک تو جج صاحب خود اپنے طور پہ یہ کر سکتے ہیں جب جیسے ہی انہوں نے مقدمہ اناؤنس کر دیا، اس کے بعد جو دوسری آپشن ہے وہ یہ ہے کہ جب اس مقدمہ کے خلاف جو اصل ملزمان ہیں انہوں نے اپیل فائل کی ہو اور اپیل کا فیصلہ ہو گیا ہو، تو اس صورت میں یہ دوسری سٹیج ہے کہ عدالت پھر بھی اپنے طور پر یہ ایسی کارروائی شروع کر سکتی ہے۔ تیسری صورت میں یہ ہے کہ سماعت کمپلیٹ ہونے کے 30 دن کے اندر اگر وہ ملزم یہ سمجھتا ہے کہ پروسیکیوشن کی طرف سے ایسی جعل سازی ہوئی ہے یا فالس ایویڈنس آئی ہے یا پروسیکیوشن کی طرف سے ایسی درخواست آتی ہے، تو اس کی 30 ہے وہ میعاد مقرر ہے کہ وہ 30 دن کے اندر کرنی ہے۔ تو اس لیے یہ جو درخواست آئی تھی یہ نیب کی طرف سے آئی تھی، پروسیکیوشن کی طرف سے آئی تھی، اور وہ یقینی طور پہ 30 دن کے اندر تو نہیں تھی، وہ تو بہت ہوپلیسلی ٹائم بارڈ تھی درخواست۔ اور دوسری بات یہ بھی تھی کہ اس وقت ایڈمیٹڈلی یہ جو میاں نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ کے خلاف جو فیصلے ہوئے تھے ان کی اپیلیں بھی ابھی تک اسلام آباد ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہیں اور ان کا بھی اب فیصلہ نہیں ہوا۔ آج کی جو درخواست خارج کی ہے معزز جج صاحب نے، وہ انہی دو بنیادوں کے اوپر کی ہے کہ ایک تو ان کی اپیل ابھی فیصلہ شدہ نہیں ہے، اور دوسرا آپ نے اس کو لمیٹیشن سے بیونڈ جو ہے وہ آپ نے داخل کی ہے۔ تیسرے جو آپ نے جو سوال کیا تھا وہ یہ تھا کہ کیا جج صاحب کو پہلی پیشی پہ ہی اس کو خارج کر دینا چاہیے تھا، تو شاید میرا خیال ایسا نہیں ہے، کیونکہ جب جیسے بھی کوئی درخواست پروسیکیوشن کی طرف سے ایسے آتی ہے تو اس میں جس کے خلاف درخواست دی گئی ہو اس کو نوٹس کرنا ضروری ہوتا ہے، اور آج بھی یہ ہوا کہ آج نوٹس کے پہلے دن ہی جب معزز عدالت اس بات پہ مطمئن ہو گئی کہ وہ جو لوازمات ہیں یہ کارروائی کرنے کے وہ پورے نہیں ہو رہے، تو انہوں نے آج پہلے دن ہی وہ درخواست ان کی خارج کر۔ عمران شفیق آپ بھی بتائیے گا، یعنی کہ جج صاحب نے تو جب درخواست آئی تو جو انہوں نے کرنا تھا قانونی طور پر کیا، اس کے بعد وہ مینٹینیبل نہیں تھی، فیصلہ دے دیا، تو نیب کی بنیادی ذمہ داری تھی، تنقید اگر بنتی ہے تو وہ نیب ہی پر بنتی ہے؟ دیکھیں خاندان صاحب، اس میں پہلے مرحلے پر تو نیب کو دیکھنا چاہیے تھا کہ ہمیں یہ درخواست عدالت میں فائل کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے، اور قانونی ماہرین کے نیب کا اس پر غور کرنا چاہیے تھا۔ دوسرے مرحلے پر جب عدالت کے سامنے یہ درخواست آئی تھی تو عدالت بھی اس کو دیکھ سکتی تھی کہ یہ درخواست مینٹینیبل ہے کہ نہیں ہے، لیکن خداد صاحب اس میں ایسے بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات ججز نوٹس کر دیتے ہیں تاکہ دونوں پارٹیوں کو سن کر بھی کسی چیز کا فیصلہ کر دیا جائے اور بہتر اسسٹنس حاصل ہو سکے۔ تو اگر قانون کو پہلے بھی دیکھ لیا جائے تو وہ بھی جج کی ڈسکریشن ہے، اور محض نوٹس دے دینے سے کوئی ایسی قباحت نہیں ہوتی۔ اگر عدالت اس کو سن کے فیصلہ کرنا چاہے کسی کو نوٹس دے کے، تو وہ بھی کر سکتی۔